موت کے وقت آ کے نبی نے کہا کہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیں تاکہ قیامت کے دن آپ کی بخشش کر سکوں، سفارش کر سکوں، آپ کی اللہ سے بخشش کی دعا کر سکوں۔ کیسا دل مچلتا ہوگا نا۔ ابو طالب کو خیال آیا کلمہ پڑھنے کا۔ قریش کے جو سردار تھے انہوں نے ابو طالب کو دیکھنا شروع کر دیا کہ کلمہ، کتنا غصہ آیا ہوگا نبی کو ان سرداروں پہ کہ میرا چچا جس نے میری اتنی کفالت کی، مجھ سے اتنی محبت کی، آج وہ میرے سامنے جہنم کی آگ میں داخل ہو رہا ہے اور یہ کمبخت کھڑے ہوئے اس کو ورغلا رہے ہیں۔ ابو طالب نے چند اشعار کہے کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ عرب کہیں گے کہ ساری زندگی اسلام نہیں لایا، موت کے وقت موت کے ڈر سے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، یہ ڈر نہ ہوتا تو آئے محمد آج میں تیری آنکھیں کلمہ پڑھ کے ٹھنڈی کر دیتا۔ مانے ہم تاریخ کے ہر مورخ کی بات، لیکن اگر دشمنی اہل بیت میں نہ لکھے۔ روایت ایک ہی ہے، ایک ہی روایت، اس کے علاوہ دوسری روایت بابا جی مولا کی عزت قسم حضرت ابو طالب کے معاذ اللہ کفر پہ جو یہ ثابت کرتے ہیں، ایک ہی روایت، دوسری روایت کوئی، ایک روایت۔ وہ کیا کہ آخری وقت میں نبی نے حجرے میں بیٹھ کے کان میں کہا چچا ابو طالب کلمہ پڑھ لیجئے، اور پھر آگے تینوں روایتوں میں بالکل ایک ہی جملہ ہے کہ حضرت ابو طالب نے کہا کہ میں اپنے باپ دادا کا مذہب نہیں چھوڑ سکتا۔ اس پہ آ کے انہوں نے نتیجہ طے کر لیا کہ معاذ اللہ نہ یہ مسلمان تھے، نہ باپ مسلمان تھا، نہ دادا مسلمان تھا۔ تین طرح سے روایتیں ملی، نسائی سے، ابن ماجہ سے، صحیح مسلم سے، صحیح بخاری سے، مشکات سے، ترمذی سے۔ جتنی مسلمانوں کے نزدیک معتبر کتب ہیں اس میں تین روایتیں ملی، تینوں روایتیں مختلف صحابیوں سے، اور جب یہ نقل ہوتی ہوتی پیچھے گئی تو تینوں کا سلسلہ عبداللہ ابن عباس سے انہوں نے جوڑ دیا کہ تینوں راویوں نے عبداللہ ابن عباس سے سنا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کہہ رہے تھے اور میں دیکھ رہا تھا۔ تینوں صحابیوں نے عبداللہ ابن عباس سے، نوکر کی محنت اچھی لگے دعا صدا سے وصول کرنی ہے، تینوں راویوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کا حوالہ دیا کہ عبداللہ ابن، کسی اور کا حوالہ تو دے نہیں سکتے تھے، انہیں حوالہ ہی ہاشمی چاہیے تھا، کیونکہ جب حضرت ابو طالب کی رحلت ہو رہی اس وقت تو کوئی بھی مسلمان نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے ہاشمیوں کے گھر سے راوی لینا تھا۔ ہاشمیوں کے گھر سے انہیں راوی ایک ہی ملا کہ عبداللہ ابن عباس کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا اور نبی کہہ رہے تھے، اور ابو طالب اشارہ کر کے کہہ رہے تھے میں باپ دادا کا مذہب نہیں چھوڑ سکتا۔ جب حضرت ابو طالب کی رحلت ہوئی عبداللہ ابن عباس کی تو عمر ہی 2 سال تھی، 2 سال کی عمر تھی عبداللہ ابن عباس۔ 95 سال کی عمر میں حضرت ابو طالب کی رحلت ہے، 2 سال عمر ہے عبداللہ ابن عباس۔ 2 سال کا بچہ دیکھ رہا ہے، 2 سال کے راوی کی تو نے بات مانی کہ 2 سال کے بچے نے دیکھا کہ رسول نے کان میں کہا کلمہ پڑھ لے، اور ابو طالب نے کہا میں باپ دادے کا مذہب نہیں چھوڑ سکتا، ڈوب کے مر جا۔ 2 سال کے بچے کی بات تجھے یاد رہ گئی، اور جو فلانوں کے منبر پہ 1.25 لاکھ میں ہاتھ پکڑ کے دکھایا، کان میں کہی بات تو نے مان لی۔ ہاں روایت جو ملی وہ یہ کہ آخری وقت میں رسول نے کہا چچا اپنا عقیدہ انہیں بتا کے جا۔ فصاحت اور بلاغت دیکھیے گا اس میں باریکی کیا تھی، علم رسالت جانتے تھے کہ لوگوں نے میرے چچا کے ایمان پہ بحث کر لی۔ آخری وقت میں نبی نے بول کر چچا ابو طالب اپنا مذہب بتائیے۔ حضرت ابو طالب نے اشارے سے کہا میرا مذہب وہی تھا جو میرے باپ کا تھا، یعنی کہ حضرت ابو طالب نے اپنا اسلام بھی بتا دیا، باپ کا بھی بتا دیا، دادے کا ایمان بھی ثابت کیا۔ اس خاندان میں ایک بھی کفر کی کڑی نہیں۔ یہاں سے میں اس بچے کو 7-8 سال کے بچے کو اٹھا کے کہوں یہ قرآن پکڑ کہیں رکھ کے یہ زمین پہ رکھے گا، یہ اونچی جگہ ڈھونڈے گا، کہاں رکھوں؟ 7 سال کے بچے کو پتا ہے میں نے قرآن کہاں رکھنا ہے، اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے محمد کو کس گود میں رکھنا ہے۔ جیسا نبی پاک تھا ویسی گود پاک تھی۔ دشمنی تم نے صرف ابو طالب سے اس لیے لی، اسلام میں سب سے زیادہ خرچہ ابو طالب کا۔